اور دوسرا غزوہ خیبر کے موقع پر نبی الاسلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یہ اس سے بڑی بات ہے۔ ہم پوری رات اس شوق میں نہیں سوئے کہ کس کی قسمت میں یہ ہوگا، اور مسلم میں تو الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر مجھ سے کہا کرتے تھے کہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش ہوئی کہ یہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ صبح نبی الاسلام نے کہا علی کی طرح بلاؤ، ان کو آشوب چشم تھا، آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا، شفا ہو گئی، اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھی اور کہا کہ اے علی جب جنگ کے لیے جانا تو ان کو پہلے دعوت دینا، اگر تیری وجہ سے کسی ایک بندے کو بھی ہدایت مل گئی تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ میدان جنگ میں بھی یعنی دعوت والا معاملہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ اچھا اب یہاں سے وہ کہتے ہیں جی وہ نبی الاسلام نے حضرت علی سے مدد مانگی، مدد کہاں سے مانگی؟ بھی حضرت علی کی تو آنکھیں نہیں کھل رہی تھی، حضور نے ان کی مدد کی، آشوب چشم دور کیا اور اس کے بعد ڈیوٹی لگائی۔ تو اس طریقے سے حضرت علی کے شان کو بیان کرنا کہ نبی الاسلام کو ان کا کوئی محتاج بتانا، یہ صراحتاً گستاخی والا معاملہ ہے۔ اور تیسرا موقع سن، جب نجران کے کرسچنز کے ساتھ نبی الاسلام کی ڈیبیٹ ہوئی، الٹیمیٹلی قرآن میں سورہ آل عمران میں حکم نازل ہوا کہ اب ان کے ساتھ آپ مباہلے والا معاملہ کریں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل ہوئی تو نبی الاسلام نے حضرت علی، حسن، حسین، فاطمہ علیہم السلام اجمعین کو لیا اور کہا اے اللہ اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ نبی الاسلام نے، حالانکہ اس میں کیا حکم تھا؟ ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی 9 بیویاں تھیں، کسی کو ساتھ نہیں لے کے گئے، فاطمہ کو لے کے گئے۔ اب یہ اسپیشل پروٹوکول ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی یہ پنجتن پاک جو ہیں یہ اعزازی اہل بیت ہے، نہ سرکار، امہات المومنین اعزازی اہل بیت ہیں، یہ حقیقی اہل بیت ہیں، وہ بھی حقیقی ہیں۔ یہ میں حقیقی وہ والی ٹرم نہیں جو رافضی استعمال کرتے ہیں، نہ میں وہ والی، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا ہے، کیونکہ غدیر خم کی حدیث میں ہے کہ زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت وہ ہیں جن سے آپ کا دودھ اور خون کا رشتہ ہے، اور پھر وہ ساتھ کہتے ہیں کہ بیوی صرف اتنی دیر اہل بیت ہوتی ہے جتنی دیر خاوند کے عقد میں رہے، جب اسے وہ طلاق دے دے تو بیوی اپنے باپ کے پاس لوٹ جاتی ہے۔ اور یہ بات انہوں نے اس وقت کی جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ غدیر خم کی ہمیں حدیث سنا رہے ہیں قرآن اور اہل بیت، تو یہاں اہل بیت کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اس سے مراد ہے آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس۔ تو یہ یاد رکھیے گا، حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین سے حضور کا رشتہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ خونی رشتہ تھا۔ بیویوں سے آپ کا رشتہ ٹوٹ بھی سکتا تھا، الحمدللہ نہیں ٹوٹا۔ ہاں دنیا اور آخرت میں وہ ہماری مائیں اور نبی الاسلام کی بیوی ہیں، لیکن یہ صحابی نے جو بات کی یہ بتانے کے لیے کہ حقیقی اہل بیت وہ ہوتے ہیں جن سے آپ کا خون کا رشتہ ہوتا ہے، اور بیوی سے جو آپ کا رشتہ ہوتا ہے وہ خون کا نہیں ہوتا، وہ اعزازی رشتہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ بھی اہل بیت ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ میں چیزیں ساتھ اس لیے کلیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ آپ نے افراط و تفریط سے بچنا ہے۔ تو اہل بیت والے معاملے میں نبی علیہ السلام نے حسن و حسین، سیدہ فاطمہ اور حضرت علی کو اپنے ساتھ لے کے آئے اور کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ فضیلت سنائی۔ مسلم شریف میں تو حدیث ختم ہو جاتی ہے، یہی حدیث 100% اسی سند کے ساتھ امام نسائی نے اپنی کتاب سنن نسائی الکبریٰ میں لی ہے، اس کا الگ سے چیپٹر چھپ چکا ہے، خصائص علی۔ وہ ہمارے جیلم شہر سے ہی شیخ زبیر صاحب کے اسٹوڈنٹ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری حفظہ اللہ تعالی، ہم تو احترام سے ان کا نام لیں گے، تو انہوں نے اس پہ تحکیم لگائی ہوئی ہے۔ اس میں آگے الفاظ ہیں، تحکیم کی تو ضرورت نہیں، اس کی سند بھی مسلم شریف والی ہے، اس میں آگے الفاظ ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے پھر حضرت معاویہ جتنے دن مدینہ شریف رہے حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا، کیونکہ میرے باپ نے جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا تھا۔ اب اس نے امام نووی کا بھی پول کھول دیا۔ امام نووی نے مسلم شریف کی حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ وہ حضرت معاویہ تو بیسیکلی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں حضرت علی کو، آپ مجھے حضرت علی کے فضائل سنائیں تاکہ میں لوگوں کو قائل کروں۔ دیکھو کڈی لمبی جناب دفاع کر دے جے۔
تو وہ حدیث نے بتا دیا کہ وہ جتنے دن پھر ادھر رہے انہوں نے حضرت علی کے بارے میں کوئی غلط جملہ نہیں بولا. یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی اس کا ایک طریق موجود ہے. اس میں چوتھی فضیلت بھی ہے, من کنت مولاہ فہذا علی مولا, جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اور ابن ماجہ میں تو الفاظ ہیں, ساتھ غصے میں آگے اور کہا تو اس کے بارے میں بات کرتا ہے. ابھی کہیں گے انجینئر صاحب بھی غصے میں آئے, بھائی اسی طریقے سے بات کی ہوگی نا, طاہر جمیل کے سٹائل میں تو غصے میں نہیں آئے ہوں گے. اور عربیاں دا غصہ اللہ معافی دے, ایتے پٹھانوں نو ویکھیا تسی انج عربی ہون بھی آپس ہی نارمل بھی گفتگو اس طرح کرتے جے, اور عربی جب غصے میں ہو توبہ توبہ, تو اس کے بارے میں بات کرتا ہے جس کے بارے میں یہ فضائل ہیں. اب یہ احادیث الحمدللہ میں نے یہ ساری بڑی ترتیب کے ساتھ اس میں ڈالی ہوئی ہیں. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمیشہ الحمدللہ اس حوالے سے دافع رہے. اسی سنن نسائی الکبریٰ کے چیپٹر خصائص علی میں کچھ لوگ حضرت سعد کو ملنے آتے ہیں, اور یہ آخری بدری صحابی ہیں, 56 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ان کے بعد کوئی بدری صحابی دنیا میں نہیں رہا تھا, یہ حضرت معاویہ کے دور میں فوت ہوئے ہیں. اور ان کی قبر جو ہے وہ مدینہ شریف کے اندر ہے. یہ جو چائنا کے اندر کو قبر مشہور کی ہوئی ہے وہ جعلی ہے, وہ ان کی قبر نہیں ہے. تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسی چیپٹر میں سنن نسائی الکبریٰ کے خصائص علی ولی میں آتا ہے, کچھ لوگ ملنے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ تم لوگ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کرتے ہو. تو انہوں نے کہا معاذ اللہ, انہوں نے کہا معاذ اللہ, یہ معاذ اللہ علی سرکار اللہ معاملہ نہیں, ان کا معاذ اللہ. ہم سعد ابن معاذ جب بولیں گے وہ میم کے اوپر پیش کے ساتھ بولا جاتا ہے, ان کا معاذ اللہ, ہم کیوں ایسی حرکت کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اگر میرے سر پر آرا رکھ دیں میری مانگ پر, اور مجھے دھمکی لگائیں کہ سعد تیرے 2 ٹکڑے کر دیں گے اور تو علی کے بارے میں کوئی برا جملہ اپنی زبان سے نکال, تو میں اپنے 2 ٹکڑے کروا لوں گا, لیکن میں علی کے بارے میں کوئی نیگیٹو جملہ نہیں بولوں گا, کیونکہ جو کچھ میں نے رسول اللہ سے اپنے کانوں سے سن رکھا ہے علی کی شان میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ. یہ سعد ابن ابی وقاص. اور بیٹا دیکھ لیں, جس طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا, یہاں پہ بھی بیٹے کے آپ کرتوت دیکھ لیں. اس کے علاوہ بھی کئی ایک احادیث ہیں, وہ بیان کیا تو کافی ٹائم لگ جائے گا. میں اسے کنکلوڈ کرتا ہوں. ایک تو اپنی ماں کی اس حدیث کے اوپر, سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے فضائل صحابہ, اس کے اندر بھی موجود ہے. المعجم الصغیر الطبرانی کے اندر موجود ہے, کئی کتابوں میں. انہوں نے کہا کہ لوگوں تمہارے ممبروں سے رسول اللہ پر گالیاں بکی جاتی ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ معاذ اللہ, کون ایسا ہوگا جو یہ کام کرے. انہوں نے کہا تم یہ نہیں کہتے ہو کہ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پر تم سب و شتم نہیں کرتے, جبکہ میں رسول اللہ کی بیوی گواہی دیتی ہوں کہ علی سے سب سے زیادہ محبت رسول اللہ کیا کرتے تھے. لہٰذا جب تم یہ کہتے ہو نا علی اور اس کے محبت کرنے والوں پر لعنت یا ان پر سب و شتم کرتے ہو, تو گویا تم رسول اللہ کو گالی دے رہے ہوتے ہو. ہاں, یہ الگ سے بھی ایک حدیث ہے مسند احمد کے اندر, اس کی صحت میں اختلاف ہے, کچھ محدثین صحیح مانتے ہیں کچھ ضعیف, لیکن وہ اس میں فٹ ان بیٹھ رہی ہے. اسی لیے ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے مسند احمد کی جب یہ حدیث مشکات میں آئی ہے نا, تو انہوں نے اس کے فٹ نوٹ پہ مسند ابی یعلا کے ریفرنس سے یہ روایت لکھ دی ہے کہ تمہارے ممبروں سے حضرت علی کے اوپر جو سب و شتم والا معاملہ ہو رہا ہے. لیکن وہ حدیث کو چونکہ وہ ضعیف سمجھتے تھے, اس کو سپورٹیو حدیث انہوں نے لکھ دی کہ من سب علی فقد سبنی, جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. تو میں نے یہ طریقے لبیک والوں کو کہا تھا کہ اس کے آگے اپنا نعرہ جوڑ لو پھر, کہ من سب نبی فقتلو, جس نے علی کو گالی دی اس نے نبی کو گالی دی, اور جس نے نبی کو گالی دی فقتلو. ہاں, اڑ تکو کہ کس نال تسی یہ کرنا ہے, لیکن چھڑنا کوئی نہیں جے. ہاں, بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. ہاں, دین میں سب پھر برابر ہیں جب جرم کوئی کرے گا تو. بہرحال وہ روایت تو خیر کمزور ہے, میں نے اس کے پرلادہ سے ایک گفتگو کی ہوئی ہے. منصبہ نبیین والی روایت جو ہے یہ اصول محدثین پہ ثابت نہیں ہے. ہاں, فساد فی الارض کے تحت جو کوئی عادی گستاخ ہو آپ اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کر سکتے ہیں, وہ بھی جوڈیشری کے تھرو. تو بہرحال یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ ممبروں سے بھی ہوتی تھی
اور ان کے اوپر تحکیم میں نے خود نہیں لگائی، اس فضائل صحابہ والے چیپٹر پہ بھی تحکیم غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی لگی ہوئی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ اس کی تخریج کر کے اور کتابوں کے بھی نام لکھیں کہ فلاں فلاں کتاب میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ آخر میں سعد ابن ابی وقاص کی حدیث پہ ہی اسے اینڈ کرتا ہوں۔ المستدرک الحاکم میں موجود ہے، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے بازار سے گزر رہے تھے، انہوں نے ایک گھوڑ سوار کو دیکھا کہ اس کے گرد مجمع جمع ہے اور وہ حضرت علی ابن ابی طالب کو گالیاں دے رہا ہے مدینہ شریف کے اندر، آپ اندازہ کریں۔ اس حدیث کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی۔ تو سعد ابن ابی وقاص اس مجمع کے قریب ہے، جب لوگوں نے دیکھا کہ سعد ابن ابی وقاص ہے تو لوگوں نے راستہ کھول دیا، ظاہر سینئر صحابی تھے، تو وہ مجمع کو چیرتے ہوئے سیدھے اس گھوڑ سوار کے پاس آئے اور کہا کہ تو کس بنیاد پر علی ابن ابی طالب کے اوپر یہ تبرہ کر رہا ہے؟ اور پھر وہاں سعد ابن ابی وقاص نے خطبہ دیا اور کہا مجھے بتا، کیا علی ابن ابی طالب وہ پہلا شخص نہیں جو رسول اللہ پر ایمان لایا؟ کیا علی ابن ابی طالب وہ پہلا شخص نہیں ہے جس نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی؟ کیا علی ابن ابی طالب رسول اللہ کا داماد نہیں تھا؟ کیا ہر جنگ میں سب سے آگے رسول اللہ کا جھنڈا اٹھا کر علی ابن ابی طالب نہیں چلتے تھے؟ کیا دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبتی رکھنے والے علی ابن ابی طالب نہیں تھے؟ اور انہوں نے کئی ایک فضائل ذکر کیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے اللہ، یہ تیرے اولیاء میں سے ایک ولی، ایک انہوں نے اپنے جعلی ولی بنائے ہوئے نا، یہ تیرے اولیاء میں سے ایک ولی کی گستاخی کر رہا ہے، اپنی قدرت کا کرشمہ اسی وقت دکھا۔ بس مستجاب الدعوات ہے، اتنی الفاظ نکلے، اسی وقت اس گھوڑ سوار کا گھوڑا بد کا اور اس نے اس گھوڑ سوار کو زمین پر پٹکا، وہاں پہ ایک پتھر تھا، اس پہ اس کا بھیجا لگا اور وہیں پہ وہ حرام موت مر گیا۔ یہ ہے کرامت۔ کہتے ہیں جینی صاحب کو کرامت سنائے، اے یہ کرامت ساڈے بزرگاں دی کرامت ہوئی کدے نال؟ تواڈے بزرگاں نال۔ ہاں مزہ ہے نا؟ ہاں ساڈے بزرگاں دی کرامت تواڈے بزرگاں ہوتے ہو گئی۔ ہاں آج دیکھ لینا، مطلب جو آج ہمیں زبان بھی نہیں کھولنے دے رہے، اور زبان ہم کیا کھول رہے ہیں؟ قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ اپنے ان بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو آندہ کوئی کہنا کہ کوئی کرامت نو مندے ان کو، ہاں جی بالکل مندے ہیں جی، سن لو تے